مجھے حیرت ہوتی ہے، میں سچ کہتا ہوں، میں نے کل بھی کہا تھا، میں بار بار یہ بات سوچتا ہوں، میری سمجھ میں یہ بات بالکل نہیں آتی، کیوں لڑکیاں اس بات کو نہیں سمجھتی کہ ان کا حسن اور ان کا جسم ان کے بننے والے شوہر کی امانت ہے. وہ ہر ایک کے لیے پبلک پراپرٹی نہیں ہے، وہ پبلک کی پراپرٹی نہیں ہے کہ ہر ایک اس کو دیکھے اور داد دے اور ہر ایک ٹیز کرے اور ہر ایک جملے کسے اور ہر ایک اس کے بعد پیچھا کرے اور سیٹیاں بجائے اور ہر ایک تنہائیوں میں ملنے کی کوشش کرے. وہ نہایت ناسمجھ لڑکیاں ہیں جو اس تخلیقی راز کو اور خدا کی تخلیقی اسکیم کو نہیں سمجھتی. اور وہ لڑکے انتہائی ناسمجھ اور وہ اس بات کو بالکل نہیں سمجھتے، اس بات کو نہیں سمجھتے جس کا قرآن مجید میں اعلان کیا گیا ہے کہ تم اگر ناپاک رہو گے تو تمہاری قسمت میں کبھی پاک دامن لڑکی نہیں لکھی جا سکتی. اور لڑکیوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ تم اگر ناپاک بنو گی تو تمہاری قسمت میں کبھی بھی پاک دامن لڑکا نہیں لکھا جا سکتا. الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات والخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا دو قسم کے لڑکے ہیں اور دو قسم کی لڑکیاں ہیں، دو قسم کے مرد ہیں اور دو قسم کی عورتیں ہیں. ایک طیب مرد ہیں، ایک طیبات لڑکیاں اور عورتیں ہیں. جو طیبات ہوں گی ان کو طیبون ملیں گے، جو طیب لڑکے ہوں گے ان کو طیبات ملیں گی، اور جو ناپاک لڑکے ہوں گے ان کو ناپاک لڑکیاں ہی ملیں گی، اور جو ناپاک لڑکیاں ہوں گی ان کو ناپاک لڑکے ہی ملیں گے. چنانچہ جتنی لو میرجز ہوتی ہیں اور جتنی پیار محبت کے داستانوں کے بعد جو لوگ شادی کا رشتہ پارٹنر بنانا پسند کرتے ہیں، شاید ان میں سے 80-90% شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں. اس لیے کہ وہی شوہر جو وہی لڑکا جو کل تک اس کو گرل فرینڈ بنائے ہوئے تھا، وہ گرل فرینڈ کے بعد جب وہ بیوی بنتی ہے تو اب وہ لڑکا برداشت نہیں کرتا کہ یہ کسی اور سے بات چیت کرے. اب وہ چاہتا ہے کہ میری وفادار بیوی بن کے رہے. سبحان اللہ، تم نے تو خود چوز کیا تھا ایک ناپاک لڑکی کو. تم کو معلوم تھا کہ وہ لڑکی اگر شادی سے پہلے تم سے باتیں کرتی تھی تو تم کو اطمینان تھا کہ وہ صرف تم سے باتیں کرتی تھی، وہ 10 لڑکوں سے اور باتیں نہیں کرتی تھی. جب اس کی بگڑی ہوئی عادتیں ہیں کہ وہ 10 مردوں سے افیئر رکھے گی تو شادی کے بعد بھی وہ صرف تمہارے اوپر قناعت نہیں کرے گی، وہ اپنے پچھلے اور نئے دوستوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو برقرار رکھے گی اور اس کی وجہ سے گھروں میں جھگڑا ہو. اسلام بڑا دین فطرت ہے، اسلام بڑا خوبصورت ہے، اسلام سائنٹیفک ہے، اسلام نیچرل ہے. اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ پورا دین اور پوری شریعت یقین مانو میرے اور آپ کے مسائل کا حسین ترین حل ہے. اپنی نگاہوں کو کنٹرول کرو، اپنی آنکھوں کو قابو میں کرو. کان اور آنکھوں کو قابو میں اگر کیا نا تو تیسرا جو آرگن خدا نے ذکر کیا ہے، ان السمع والبصر والفؤاد، دل. اب مسئلہ ہے دل کا، اب باری ہے دل کی. جس کسی نے اپنے کان کو بھی بچا لیا اور اپنی آنکھوں کو بچا لیا گویا اس نے اپنے دل کو بچا لیا. اور جس نے اپنے دل کو بچا لیا، اپنے غلط خیالات سے دل کو بچا لیا، اس نے دراصل اپنی زندگی کو غلط اعمال سے بچا لیا. اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا، اس نے اپنی زندگی کو برباد ہونے سے بچا لیا، اس نے اپنے سیرت و کردار کو داغدار ہونے سے بچا لیا. یہ سن کر بہت خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ باوجود اس کے کہ بہت ماحول کو خراب کرنے کی ڈیلیبریٹ کوششیں کی جا رہی ہیں اور نادانی میں بھی بہت سی غلطیاں ہو رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بڑی تعداد میں نوجوان انہی گندے ماحولوں سے نکل کر توبہ کر کے اللہ کا دامن تھامنا چاہ رہے ہیں، بچنا چاہ رہے ہیں ان ماحول کی گندگیوں سے. عزیزو، اپنے کندھوں پر ایک ذمہ داری لو. نہ صرف یہ کہ خود بچو گے بلکہ اپنے دوستوں کو بچاؤ گے. اپنے ماحول کو ایک رنگ میں رنگو. اپنی پڑھائی میں بھی ایکسیلنٹ اسٹینڈرڈ کو اچیو کرو.
اکثر یہ بھی غلطی ہوتی ہے کہ جو نوجوان دین کی طرف آنے لگتے ہیں وہ اپنی اکیڈمکس میں اور اپنی اسٹڈیز میں بہت ڈھیلا پن لے آتے ہیں. یہ اسلام کو بدنام کرنے والا بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑا جرم ہے. ہمیں یقین مانو جس طرح علماء کی ضرورت ہے, جس طرح مسجدوں اور مدرسوں کو آباد رکھنے والے لوگوں کی ضرورت ہے, ویسے ہی ہم کو ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ایسے پروفیشنل کی ضرورت ہے جو اپنے پروفیشنز میں بھی ایکسیلنٹ مارک اچیو کریں, ایکسیلنٹ اسٹینڈرڈ اچیو کریں, اور ساتھ ساتھ ان کے اندر تقویٰ ہو. یہ غلطی نہ ہونے پائے کہ اگر ہم ذرا سا دین کی طرف آئے تو پڑھائی اگنور ہو گئی, اور پڑھائی میں لگے تو دین اگنور ہو گیا, نماز چھوٹنے لگی, مسجد میں جانا کم ہو گیا, جماعت سے نماز پڑھنے کی پابندی کم ہو گئی, قرآن کی تلاوت کم ہو گئی, درود شریف پڑھنے کا اہتمام کم ہو گیا, اللہ والوں کے پاس جانا کم ہو گیا, بزرگوں کی خدمت میں حاضری کم ہو گئی. یہ غلطی مت کرو. زمانے کو جو بدل پائیں گے لوگ, وہ بدل پائیں گے, وہ نوجوان, وہ لوگ بدل پائیں گے جن کے اندر دونوں چیزیں ہوں گی, جن کے اندر ویلیوز بھی ہوں گے اور جن کے اندر پروفیشنلزم بھی ہوگا. اپنے اپنے میدان کا جو بھی آپ نے اپنے لیے میدان چنا ہو, اس میدان میں اچھے سے اچھے نمبروں سے پاس ہو, اور صرف پاس مت ہو بلکہ ایک کانفیڈنس ہو تم کو اپنے پروفیشن میں, ایک زبردست اعتماد ہو اپنے جاب میں, اپنے پروفیشن میں, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے اپنے کانوں اور اپنے آنکھوں کو, اور پھر ان دونوں کے نتیجے میں اپنے دل کو سماج کی پھیلی ہوئی خرابیوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنے میں کامیاب ہو جاؤ.